ہماری یہ زبان خالق کائنات کا اتنا بڑا انعام ہے کہ کسی بھی قیمتی سے قیمتی انسان کو خریدنے یا اس کے دل کو موہ لینے کے لیے اس کا ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے، اور پھر یہی زبان انسان کی زندگی کو سنوارنے، اس کے مقدر کو سنوارنے اور اس کی زندگی اور مقدر کو بگاڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ زبان انسان کو تخت کے اوپر بھی بٹھا سکتی ہے اور تخت سے اتروا بھی سکتی ہے، یعنی اس زبان سے خوبصورت الفاظ کا چناؤ انسان کے مقدر کو سنوار سکتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو اجاگر کر سکتا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فلاح پانے والے مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو لا یعنی باتوں سے، بے فائدہ باتوں سے پرہیز کرنے والے اور اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنے ماننے والوں کو اسی بات کی تلقین کی ہے کہ لا یعنی باتوں کو، بے فائدہ باتوں کو، ایسی باتیں کہ جن کا نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی اخروی اعتبار سے وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، ان کو چھوڑ دینے میں ہی تمہارے لیے بہتری ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ کسی بھی آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، وہ گالم گلوچ کو چھوڑ دے، وہ کسی کی برائی بیان کرنے کو چھوڑ دے، وہ غیبت کرنے کو ترک کر دے، وہ ایسی تمام باتوں کو چھوڑ دے کہ جن باتوں کا نہ تو دنیا کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہے۔ غیبت، چغل خوری، جھوٹ، گالم گلوچ یا اس طرح کی تمام باتیں ایسی ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے مومن کے شایان شان قرار نہیں دیا۔ فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ طعنہ زنی کرنے والا اور نہ ہی فوش گوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک معاشرے میں نظر دوڑائے کہ کیا ہمیں کوئی ایسا مومن نظر آتا ہے، کہ ایسا ایماندار نظر آتا ہے کہ جس کا کلام گالم گلوچ سے پاک ہو، جھوٹ سے پاک ہو، غیبت سے پاک ہو، چغل خوری سے پاک ہو۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے بہت سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ان اللعانین لا یکونون شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ، کہ بہت زیادہ لعن طعن کرنے والے جو افراد ہیں وہ قیامت کے دن نہ تو کسی قسم کی گواہی دیں گے اور نہ ہی ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اب ایک طرف اللہ کے نیک بندے، شہداء، اولیاء، انبیاء، یہ سارے شفاعت کر رہے ہوں گے اللہ کے حکم سے، لیکن دوسری طرف ایسے شخص جو بہت زیادہ لعن طعن کرنے والے ہوں گے وہ اس نعمت عظمیٰ سے محروم رہ جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تمام اعمال فقط اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور دوسرا ان اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العزت اپنے کرم اور فضل سے ہمیں جنت عطا فرما دے، ہماری نجات اسی کے اندر ہو جائے۔ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کے اندر خالق کائنات نے فلاح پانے والے مومنوں کی یہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے، لغو باتوں سے اعراض کرنے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا من صمت نجا، کہ جو بری باتیں کہنے سے خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ اور دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا من نجات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کس عمل کو اپنانے میں نجات ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو بری باتوں سے روکے رکھو، یہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ بلکہ ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے بطور ضمانت یہ کہا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، مگر اس کے لیے بھی دو شرطیں رکھیں۔ سرکار نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، کہ وہ شخص جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی کہ جو شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دیتا ہے، تو فرمایا اضمن لہ الجنہ، تو میں ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو گویا جنت کے حصول کے بنیادی اسباب جو ہیں کہ جن کو اپنا کر بندہ جنت میں جا سکتا ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، ان سے ہٹ کر زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ آپ علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے جنت میں جائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تقوی اللہ
व हुस्नुल खुलुक़ी, कि एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना, तक़वा इख्तियार करना, और दूसरा हुस्न अखलाक। ये ऐसे अमाल हैं कि जिनकी बदौलत सबसे ज़्यादा लोग जन्नत में जाएंगे। और फिर अर्ज़ किया गया कि कौन से ऐसे अमाल हैं कि जिनकी बदौलत लोग कसरत से जहन्नुम में जाएंगे, तो फरमाया अल-फमु वल-फ़र्जु, कि एक इंसान की ज़बान और दूसरा उसकी शर्मगाह सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नुम में डालने वाली होगी। आज हमारे नौजवान क्या, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, ये कहते हैं कि अगर हमारे कलाम में, हमारी गुफ्तगू में, हमारी मजलिस में जब तक गालम गलोच या ताना ज़नी या गीबत शामिल ना हो जाए, उस वक़्त तक हमें कलाम करने में मज़ा ही नहीं आता। तो हमें इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए सोचना चाहिए कि क्या हम इनको अपना कर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सामना कर लेंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर हमें बिल्कुल इनको करना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि इनसे लोगों की निजात नहीं बल्कि उनकी हलाकत ही है। खालिक कायनात हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।